اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ تم سے حیض کے بارے میں سوال ہوتا ہے، کہہ دو کہ وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر ابن کثیر میں ایسے ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہودی لوگ حیضہ عورتوں کو نہ اپنے ساتھ کھلاتے تھے اور نہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے اس بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جس کے جواب میں یہ آیت اتری تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے جماع کے سب کچھ حلال ہے۔ یہودی یہ سن کر کہنے لگے کہ انہیں تو ہماری مخالفت سے ہی غرض ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے یہ کلام نقل کر کے کہا کہ حضور پھر ہمیں جماع کی بھی رخصت دی جائے۔ آپ کا چہرہ یہ سن کر متخیر ہو گیا، یہاں تک کہ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ آپ ان پر ناراض ہو گئے۔ جب یہ بزرگ جانے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بزرگ توفتاً دودھ لے کر آئے۔ آپ نے ان کے پیچھے آدمی بھیج کر انہیں بلایا اور وہ دودھ انہیں پلایا۔ اب معلوم ہوا کہ وہ غصہ جاتا رہا۔ بس اس فرمان کا ایک حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو یہ مطلب ہوا کہ جمع نہ کرو، اس لیے کہ اور سب حلال ہے۔ اکثر علماء کا مذہب ہے کہ سوائے جمع کے مباحثت جائز ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ حضور بھی ایسی حالت میں ازواج محتار سے ملتے جلتے لیکن وہ تہمت باندھے ہوئے ہوتی تھی۔ ابو داؤد میں یہی ہے۔ حضرت عمارہ کی پھپھی صاحبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتی ہے کہ اگر عورت حیض کی حالت میں ہو اور گھر میں میاں بیوی کا ایک ہی بستر ہو تو وہ کیا کرے؟ یعنی ایسی حالت میں اس کے ساتھ اس کا خاوند سو سکتا ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا سنو، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آتے ہی اپنی نماز کی جگہ تشریف لے گئے اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ دیر زیادہ لگی اور اس عرصہ میں مجھے نیند آ گئی۔ آپ کو سردی لگنے لگی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا ادھر آؤ۔ میں نے کہا حضور میں تو حیض سے ہوں۔ آپ نے میرے گھٹنوں کے اوپر سے کپڑا ہٹانے کا حکم دیا اور پھر میری ران پر رخسار اور سینہ رکھ کر لیٹ گئے۔ میں بھی آپ پر جھک گئی تو سردی کچھ کم ہوئی اور اس گرمی میں آپ کو نیند آ گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج الصحابہ۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ مرحبا مرحبا۔ انہوں نے کہا تھا السلام علیکم علی النبی علی الاہل۔ آپ نے کہا ام المومنین ایک مسئلہ پوچھتا ہوں لیکن شرم معلوم ہوتی ہے۔
آپ نے فرمایا سن میں تیری ماں ہوں اور تو قائم کام میرے بیٹے ہو، قائم کام میرے بیٹے کی ہو، جو پوچھنا پوچھ۔ کہا فرمائیے آدمی کے لیے اپنی حائضہ بیوی سے کیا حلال ہے؟ فرمایا سوائے شرمگاہ کے اور سب جائز ہے۔ ابن جریر اور سندوں سے بھی مختلف الفاظ کے ساتھ حضرت ام المومنین کا یہ قول مروی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد، حسن اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ لیٹنا بیٹھنا، اس کے ساتھ کھانا پینا وغیرہ امور بالا اتفاق سب جائز ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتی، آپ میری گود میں ٹیک لگا کر لیٹ کر قرآن شریف کی تلاوت فرماتے، حالانکہ میں حیض سے ہوا کرتی تھی۔ میں ہڈی چوستی تھی اور آپ بھی اس ہڈی کو وہیں منہ لگا کر چوستے تھے۔ میں پانی پیتی تھی، پھر گلاس آپ کو دیتی، آپ بھی وہیں منہ لگا کر اسی گلاس سے پانی پیتے، اور میں اس وقت حیضہ ہوتی تھی۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ میرے حیض کے شروع دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہی لحاف میں سوتے تھے۔ اگر آپ کا کپڑا کہیں سے خراب ہو جاتا تو آپ اتنی ہی جگہ کو دھو ڈالتے، اگر جسم مبارک پر کچھ لگ جاتا تو اسے بھی دھو ڈالتے، پھر انہی کپڑوں میں نماز پڑھتے۔ ہاں، ابو داؤد کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں جب حیض سے ہوتی تو بسترے سے اتر جاتی اور بوریے پر آ جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب بھی نہ آتے جب تک کہ میں پاک نہ ہو جاؤں۔ تو یہ روایت معمول ہے کہ آپ پرہیز اور احتیاط کام کرتے تھے، اور نہ یہ کہ یہ معمول ہو حرمت اور ممانت پر۔ بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ تیمم ہوتے ہوئے فائدہ اٹھائے۔ حضرت میمونہ بنت حارث حلالیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی کسی اہلیہ سے اس کے حیض کی حالت میں ملنا چاہتے تو انہیں حکم دیتے تھے کہ تہمت باندھ لیں۔ اس طرح بخاری اور مسلم میں بھی یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ میری بیوی سے مجھ سے اس کی حیض کی حالت میں کیا کچھ حلال ہے؟ آپ نے فرمایا تہمت کے اوپر کا کل۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس سے بھی بچنا بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس، حضرت سعد بن متضر رحمۃ اللہ اور حضرت شری رحمۃ اللہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے اس بارے میں دو قول ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ اکثر عراقیوں وغیرہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ تو متفقہ فیصلہ ہے کہ جماع حرام ہے، اس لیے اس کے آس پاس بھی بچنا ہی چاہیے تاکہ حرمت میں واقع ہونے کا خطرہ نہ رہے۔ حالت حیض میں جماع کی حرمت اور اس کام کے کرنے والے کا گناہ گار ہونا تو یقینی امر ہے، جس سے توبہ استغفار کرنا لازمی ہے، لیکن اسے کفارہ بھی دینا پڑے گا یا نہیں، اس میں علماء کرام کے دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ کفارہ بھی ہے، چنانچہ مسند احمد اور سنن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اپنی حیضہ بیوی سے جمع کرے وہ 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ دے۔ ترمذی میں ہے کہ خون اگر سرخ ہو تو 1 دینار اور زرد رنگ ہو تو آدھا دینار۔ مسند احمد کے اگر خون پیچھے ہٹ گیا ہو اور ابھی اس عورت نے غسل نہ کیا ہو اور اس حالت میں اس کا خاوند اس سے ملے تو آدھا دینار ورنہ پورا دینار۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کفارہ کچھ بھی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ امام شافعی کا بھی آخری اور زیادہ صحیح یہی مذہب ہے، اور جمہور علماء بھی اسی کے قائل ہیں۔ جو حدیثیں اوپر ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ان کی نسبت یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ان کا مرفوع ہونا صحیح نہیں، بلکہ صحیح یہی کہ موقوف ہے۔ گویا حدیث روایتاً مرفوع اور موقوف دونوں طرح مروی ہے، لیکن اکثر ائمہ حدیث کی تحقیق ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ موقوف ہے۔ یہ فرمان کہ جب تک عورتیں پاک ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، یہ تفسیر ہے۔ اس فرمان کی عورتوں سے ان کی حیض کی حالت میں جدا رہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت حیض ختم ہو جائے پھر نزدیکی حلال ہے۔ حضرت امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طہر یعنی پاکی
دلالت کرتی ہے کہ اب اس سے نزدیکی جائز ہے۔ حضرت میمونہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم میں سے جب کوئی حیض سے ہوتی تو تہمت باندھ لیتی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی چادر بھی سوتی۔ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جس نزدیکی سے منع کیا گیا وہ جمع ہے، ویسے سونا بیٹھنا وغیرہ سب جائز ہے۔ اس کے بعد یہ فرمان ان کے پاک ہو جانے کے بعد ان کے پاس آؤ، اس میں ارشاد ہے کہ اس کی غسل کر لینے کے بعد ان سے جمع کرو۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر حیض کی پاکیزگی کے بعد جمع کرنا واجب ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جس میں حکم ہے کہ لیکن یہ دلیل کوئی پختہ نہیں، یہ امر تو صرف حرمت کو ہٹا دینے کا اعلان ہے، اس کے سوا اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں۔ علماء اصول میں سے بعض تو کہتے ہیں کہ امر یعنی حکم متعلقہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی امام ابن حزم کا جواب بہت گراں ہوتا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ امر صرف اباحت کے لیے ہے، اور چونکہ اس سے پہلے ممانعت وارد ہو چکی ہے، یہ قرینہ ہے جو امر کو وجوب سے ہٹا دیتا ہے۔ لیکن یہ غور طلب بات ہے، دلیل سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر یعنی پہلے منع ہو پھر حکم ہو تو حکم اپنے اصل پر رہتا ہے، یعنی جو بات منع سے پہلے جیسی تھی ویسی ہی اب ہو جائے گی۔ یعنی اگر منع سے پہلے وہ کام واجب تھا تو اب بھی واجب ہی رہے گا، جیسے قرآن پاک فرماتا ہے کہ یعنی جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں سے جہاد کرو، اور اگر وہ کام ممانعت سے پہلے مباح تھا تو اب بھی وہ مباح ہی رہے گا۔ جیسے فرمایا کہ جب تم احرام کھول دو تو شکار کھیلو، اور ایک جگہ ہے کہ یہ فیصلہ ان مختلف اقوال کو جمع بھی کر دیتا ہے جو امر کے وجوب وغیرہ کے بارے میں ہے۔ غزالی وغیرہ نے بھی اسے بیان کیا ہے، اور بعض ائمہ متاخرین نے بھی اسے پسند فرمایا، یہی صحیح ہے۔ بیوی سے مجاہد کرنی حلال نہیں جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے۔ ہاں اگر معذور ہو اور غسل کے عوض تیمم کرنا ایسے جائز ہو تو تیمم کر لے، اس کے بعد اس کے پاس اس کا خاوند آ سکتا ہے۔ ہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان تمام علماء کی مخالف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حیض زیادہ سے زیادہ دن تک آخری معیار یعنی 10 دن تک رہ کر بند ہو گیا تو اس کے خاوند کو اس سے صحبت کرنا حلال ہے، گویا اس سے غسل نہ کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو لفظ اس سے مراد خون حیض کا بند ہونا ہے، اور اس سے غسل مراد کرنا ہے۔ حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت حسن، حضرت قتال بن حیان، حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اس جگہ سے آؤ جہاں کا حکم اللہ نے تمہیں دیا ہے، مراد اس سے آگے کی جگہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد وغیرہ بہت سے مفسرین نے اس کی یہی معنی بیان کی ہے کہ مراد اس سے بچوں کے تولد ہونے کی جگہ ہے، اس کے سوا اور جگہ یعنی پخانہ کی جگہ جانا حرام ہے۔ ایسا کرنے والے حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ صحابہ اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی مروی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جس جگہ سے حالت حیض میں تم روکے گئے تھے اب وہ جگہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پخانہ کی جگہ وقتی کرنی حرام ہے۔ اس کا مفصل بیان بھی آتا ہے۔ یہ معنی بھی کیے گئے کہ پاکیزگی کی حالت میں آؤ جب کہ حیض سے نکل آئے، اسی لیے اس کے بعد کی جملہ میں بھی ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والوں، اس حالت میں جماع سے باز رہنے والوں، گندگیوں اور ناپاکیوں سے بچنے والوں، حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے نہ ملنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ محفوظ رہنے والوں کو بھی پروردگار اپنے محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی اولاد ہونے کی جگہ میں تم اپنی کھیتی میں جیسے بھی چاہو آؤ، یعنی جگہ تو وہی ایک ہو، طریقہ خواہ کوئی ہو، سامنے کر کے یا اس کے خلاف۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ یہود کہتے تھے کہ جب عورت سے مجاہمت سامنے رخ کر کے نہ کی جائے اور حمل ٹھہر جائے تو بچہ بہنگا پیدا ہوتا ہے۔ ان کی تردید میں یہ جملہ نازل ہوا کہ مرد کو اختیار ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ یہودیوں نے یہی بات مسلمانوں سے بھی کہی تھی۔ ابن جریح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ خواہ سامنے سے آئے خواہ پیچھے کی طرف سے،
لیکن ایک ہی رہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ سے ایک شخص نے پوچھا کہ ہم اپنی عورتوں کے پاس کیسے ہیں، کیا چھوڑیں؟ آپ نے فرمایا وہ تیری کھیتی ہے، جس طرح چاہے آئے، ہاں اس کے منہ نہ مار، زیادہ نہ برا نہ کہے، اس سے روٹ کر الگ نہ ہو جا، ایک ہی گھر میں رہ۔ احمد حسنین ابن ابی حاکم بھی ہے کہ حمیر کے قبیلہ کے آدمی نے حضور سے سوال کیا کہ مجھے اپنی بیوی سے زیادہ محبت ہے، تو اس کے بارے میں احکام مجھے بتائیے۔ اس پر یہ حکم نازل ہوا۔ مسند احمد میں ہے کہ چند انصاریوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تماوی کی کتاب مشکل الحدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے اسے الٹا کر کے مباشرت کی تھی، لوگوں نے اسے برا بلا کہا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن جریر میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ حضرت حفصہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن شرم آتی ہے۔ فرمایا بھتیجے تم نہ شرماؤ اور جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ کہا فرمائیے عورتوں کے پیچھے کی طرف سے جمع کرنا جائز ہے؟ فرمایا سنو، مجھ سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انصار عورتوں کو الٹا لٹایا کرتے تھے اور یہود کہتے تھے کہ اس طرح سے بچہ بھینگا ہوتا ہے۔ جب مہاجر مدینہ تشریف لے آئے، یہاں کی عورتوں سے ان کا نکاح ہوا اور انہوں نے بھی یہی کرنا چاہا، تو ایک عورت نے اپنے خاوند کی بات نہ مانی اور جب تک کہ حضور کی خدمت میں یہ واقعہ بیان نہ کروں تیری بات نہ مانوں گی۔ چنانچہ وہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی، ام سلمہ نے بٹھایا اور کہا ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انصاریہ عورت شرمندگی کی وجہ سے نہ پوچھ سکے اور واپس چلے گی، لیکن ام المومنین نے آپ سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا انصاریہ عورت کو بلا لو، پھر یہ آیت پڑھ کر سنایا اور فرمایا جگہ ایک ہی ہو۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میں نے رات کو اپنی سواری الٹی کر دی۔ آپ نے کچھ جواب نہ دیا۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ نے فرمایا سامنے سے پیچھے سے اختیار ہے، لیکن حیض کی حالت میں نہ آؤ اور پخانہ کی جگہ نہ آ۔ انصار والا واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ بھی مروی ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو اللہ بخشے انہیں کچھ وہم سا ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ انصاریوں کی جماعت پہلے بت پرست تھی اور یہودی اہل کتاب تھے۔ بت پرست لوگ ان کی فضیلت اور علمیت کے قائل تھے اور اکثر افعال میں ان کی بات مانا کرتے تھے۔ یہودی ایک ہی طرح پر اپنی بیویوں سے ملتے تھے، یہی عادت ان انصار کی بھی تھی۔ ان کے برخلاف مکہ والے کسی خاص طریقے کے پابند نہ تھے اور وہ جس طرح جی چاہتا ملتے۔ اسلام کے بعد مکہ والے مہاجرین بن کر مدینہ میں انصار کے ہاں جب اترے تو ایک مکی مہاجر مرد نے ایک مدنی انصاریہ عورت سے نکاح کیا اور اپنے من باتیں طریقے برتنے چاہے۔ عورت نے انکار کر دیا، صاف کہہ دیا کہ اسی ایک مقررہ طریقے کے علاوہ میں اجازت نہیں دیتی۔ بات بڑھتے بڑھتے حضور تک پہنچی اور یہ فرمان نازل ہوا، بس سامنے سے پیچھے کی طرف سے اور جس طرح چاہے اختیار ہے، ہاں جگہ ایک ہی ہو۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے قرآن شریف سیکھا اور اول سے آخر تک انہیں سنایا، ایک ایک آیت کی تفسیر اور مطلب پوچھا۔ اس آیت پر پہنچ کر جب میں نے اس کا مطلب پوچھا تو انہوں نے یہی بیان کیا جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔ ابن عمر کا وہم یہ تھا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھتے ہوئے کسی سے بولتے چالتے نہ تھے، لیکن ایک دن تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت تک پہنچے تو اپنے شاگرد حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا جانتے ہو یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ عورتوں کی دوسری جگہ کی بتی کے بارے میں اتری ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ایک شخص نے اپنی بیوی سے پیچھے سے کیا تھا، جس پر اس آیت میں رخصت نازل ہوئی۔ لیکن ایک تو اس میں محدثین نے کچھ علت بھی بیان کی ہے، دوسرے اس کے معنی بھی یہی ہو سکتے ہیں۔ پیچھے کی طرف سے آگے کی جگہ میں کیا، اوپر کی جو روایتیں ہیں ہم نے بیان کی وہ بھی سند صحیح نہیں، بلکہ حضرت نافع علیہ السلام سے مروی ہے کہ ان سے کہا گیا کہ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بتی اور دبر کے جائز کیا ہے؟ تو فرمایا لوگ جھوٹ کہتے ہیں۔ پھر وہی انصار
وہی انصاریہ عورت اور مہاجر مرد والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا حضرت عبداللہ تو اس آیت کا بھی یہ مطلب ارشاد فرماتے ہیں اس روایت کی اسناد بھی بالکل صحیح ہے اور اس کے خلاف سند یہ صحیح نہیں، میں نہیں مطلب ہو سکتا، خود حضرت ابن عمر سے اس کے خلاف بھی مروی ہے اور روایتیں عنقریب بیان ہوں گی انشاءاللہ، جن میں ہے کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نہ یہ مباح ہے نہ حلال ہے بلکہ حرام ہے۔ تو یہ قول یعنی جواز کا بعض فقہ مدینہ وغیرہ کی طرف سے منسوب ہے اور بعض لوگوں نے تو اسے امام کی طرف منسوب کیا، لیکن اکثر لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امام صاحب کا قول ہرگز یہ نہیں، صحیح حدیثیں بکثرت اس فعل کی حرمت پر وارد ہیں۔ ایک روایت میں کہ لوگوں شرم و حیا کرو، اللہ تعالیٰ حق بات فرمانے سے شرم نہیں کرتا، عورت کے پخانہ کی جگہ وطی نہ کرو۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے اس حرکت سے لوگوں کو منع فرمایا، اور روایت میں ہے کہ جو شخص کسی عورت یا مرد کے ساتھ یہ کام کرے اس کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک شخص یہ مسئلہ پوچھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا تو کفر کرنے کی بابت سوال کرتا ہے؟ ایک شخص نے آپ سے آ کے کہا میں نے اس کا مطلب سمجھا اور میں نے اس پر عمل کیا، تو آپ بہت ناراض ہوئے، اسے برا بلا کہا اور فرمایا کہ مطلب یہ کہ خواہ کھڑے ہو کر، خواہ بیٹھ کر، خواہ لیٹ کر، لیکن جگہ وہی ہو، ایک ہو۔ اور ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے بیوی سے پکانا کی جگہ میں وطی کرے وہ چھوٹا لوتی ہے۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کفار کا کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا یہی فرمان بھی منقول ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان سے فرمائے گا کہ جن جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ، ایک تو اگلا غلام بازی کرنے والا، خواہ وہ اوپر والا ہو خواہ نیچے والا ہو، اور اپنے ہاتھ سے حاجت روائی کرنے والا، چوپائے جانور سے کام کرنے والا، اور عورت کی دبر میں وطی کرنے والا، اور عورت اس کی بیٹی دونوں سے نکاح کرنے والا، اور اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنے والا، اور ہمسایہ کو ستانے والا، یہاں تک کہ وہ اس پر لعنت کرے۔ لیکن اس کی سند میں ابن لیہ اور ان کی سند دونوں ضعیف ہے۔ مسند کی ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے دوسرے راستے سے وطی کرے اس کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ مسند احمد اور سنن میں مروی ہے کہ جو شخص حیضہ عورت سے جمع کرے یا غیر جگہ کرے یا کاہن کے پاس جائے اور اسے سچا سمجھے، اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو محمد کے اوپر اتری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ترمذی فرماتے کہ امام بخاری اس حدیث کو ضعیف بتلاتے ہیں۔ ترمذی میں روایت ہے کہ ابو سلمہ بھی دبر کی وطی کو حرام بتاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کا اپنی بیوی سے یہ کام کرنا کفر ہے۔ نسائی ایک مرفوع حدیث میں اس معنی کی مروی ہے، لیکن زیادہ صحیح اس کا موقف ہونا ہی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ جگہ حرام ہے۔ حضرت ابن مسعود بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی یہی بات پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا بڑا کمینہ وہ شخص ہے۔ دیکھو قرآن میں ہے کہ لوتیوں سے کہا گیا کہ تم وہ بدکاری کرتے ہو جس کی طرف کسی نے تم سے پہلے توجہ تک نہیں کی۔ بس صحیح حدیثوں سے اور صحابہ کرام سے بہت سی روایتوں اور سندوں سے اس فعل کی حرمت مروی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی اسے حرام کہتے ہیں۔ چنانچہ دارمی میں ہے کہ آپ ایک مرتبہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان بھی ایسا کر سکتا ہے۔ اس کی سند صحیح ہے اور حکم بھی حرمت کا صاحب ہے۔ بس غیر صحیح اور مختلف معنی والی روایتوں میں پڑھ کر اتنے بڑے جلیل القدر صحابی کی طرف ایک ایسا گندا مسئلہ منسوب کرنا ٹھیک نہیں۔ وہ روایتیں اس قسم کی بھی ملتی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سو ان کی طرف بھی اس مسئلہ کی نسبت صحیح نہیں، بلکہ معمر بن عیسیٰ فرماتے کہ امام صاحب اسے حرام جانتے تھے۔ اسرائیل بن روح نے آپ سے ایک مرتبہ یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا تم بے سمجھ ہو، بوائی کھیت میں ہی ہوتی ہے، خبردار شرمگاہ کے سوا اور جگہ سے بچو۔ سائل نے کہا حضرت لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ اس فعل کو جائز کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جھوٹے ہیں، مجھ پر تہمت باندھتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔